السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، مغلیہ دور کے داؤد شریف گجرات کے تاریخی صوفی بزرگ سرکار غوث العالمین ملتانی علیہ رحمت رضوان کے سلسلے عالیہ غوثیہ سہروردیہ سے وابستہ داؤد شریف ہند کے ایک عظیم المرتبت تاریخی بزرگ حضرت قطب الاقطاب محبوب مخدوم شہنشاہ داؤد حضرت سیدنا غوث عبد النبی سہروردی علیہ رحمت رضوان، جو سلسلہ سہروردیہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں، جو اورنگزیب کے زمانے میں اورنگ آباد سے ہجرت کر کے داؤد تشریف لائے۔ اسی سلسلے کی ایک عظیم صوفی قاضی اسلام نجم الاسفیاء حضرت سید محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان بھی ہیں۔ آپ علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی سید محمد نجم الدین میاں ہاشمی، آپ کی کنیت ابو زین العابدین ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام شمس ملت محمد شمس الدین میاں، جبکہ جد بزرگوار کا نام بدر ملت محمد بدر الدین میاں ہے۔ لفظ ہاشمی آپ کے اسم مبارک کا ایک لازمی حصہ ہے۔ حضرت نجم الدین ہاشمی علیہ رحمت رضوان نام اور ذات دونوں اعتبار سے نجم دین و ملت تھے۔ آپ کی ولادت تقریباً 1307 ہجری بمطابق 1888 عیسوی کو خاندان عالیہ کے خوشگوار علمی روحانی ماحول میں ہوئی۔ آپ کی جبین سعادت پر بچپن ہی سے ہوشمندی و بزرگی کے آثار نمایاں اور ہویدات تھے۔ حضرت نجم الدین ہاشمی علیہ رحمت رضوان بچپن ہی سے بڑے ذہین و فطین تھے۔ آپ خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ بڑی شرافت و قابلیت آپ کے اندر موجود۔ آپ نے ابتدائی اور ظاہری و باطینی تعلیم و تربیت اپنے والد محترم شمس ملت محمد شمس الدین میاں علیہ رحمت رضوان سے حاصل کی۔ ابھی آپ چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ نے باقی ظاہری و باطینی تعلیم کی منزلیں اپنے دادا محترم حضور بدر ملت محمد بدر الدین میاں سے حاصل کی، اور آپ کے والد محترم کے امی محترم حضرت محمد رفیع الدین میاں کے زیر عاطفت پروان چڑھے اور ان سے خوب استفادہ حاصل کیا۔ سید محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان کا خاندان وجاہت و سیادت، علم و فضل، زہد و تقوی کے ساتھ ساتھ دنیاوی لحاظ سے بھی بزرگی اور امتیاز کا حاصل تھا۔ شاہانہ اسلام کی جانب سے آپ کے آبا و اجداد کو شاہی قضات کا اسلام کا معزز منصب عطا کیا گیا۔ بادشاہوں کی جانب سے انہیں بہت سی جاگیریں بھی عطا ہوئی، عطیہ و تحفے کے طور پر ملی۔ حضور محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان کے اجداد گرامی میں جو مختلف شاہانہ زمانہ مثلاً جلال الدین اکبر بن ہمایوں، نور الدین جہانگیر، سلیم شاہ جہاں، محی الدین محمد اورنگزیب علیہ الرحمہ، بادشاہ نادر حسین فتوی، معظم شاہ، بہادر شاہ ظفر اور سلطنت برطانیہ کے ادوار میں منصب قضات پر جلوہ فگن رہے اور شریف فیصلے سناتے رہے۔ یہی منصب قضات کا سلسلہ عالیہ شاہی قاضیہ آپ کے آبا و اجداد سے نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے آپ تک پہنچا۔ آپ بفضل تبارک و تعالیٰ فقط 9 سال ہی کی عمر میں اس مسند ارشاد و قضات پر جلوہ فگن ہوئے۔ آدم آخر انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اس منصب کے سارے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضور محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان آپ کے بڑے صاحبزادے محمد زین العابدین المعروف بھی زین الدین میاں بڑے قاضی، پھر ان کے بعد آپ کے چھوٹے صاحبزادے محمد ضیاء الدین میاں منصب قضات پر بھی جلوہ فگن ہوئے۔ حضور محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان علم کے دریا تھے، علوم ظاہری و باطنی سے آراستہ تھے اور دونوں میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ آپ علیہ رحمت رضوان قاضیانہ تنطراق، فقیہانہ کمال، عالمانہ جلال اور مقررانہ شان و شوکت، شاعرانہ وصف اور خوش مقال نیز دیگر محاسن کمالات کے جامع تھے۔ آپ بیک وقت صوفی، عالم، مفتی، قاضی، شاعر، ادیب، مصنف، مؤلف وغیرہ تھے۔ آپ کی صلاحیت و قابلیت کا ہر کوئی اعتراف کرتا۔ علماء، صوفیاء اور قاضی حضرات کے مابین آپ مقبول اور معروف تھے۔ محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان جامع صفات شخصیت تھے۔ خطابت کی دنیا میں بھی آپ کا غلغلہ تھا۔ آپ خطابت کے شہریار تھے۔ آپ کا انداز بیان منفرد باکمال تھا۔ محرم الحرام، ربیع الشریف اور دیگر مواقع پر آپ کے بیانات اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کے بیانات نظم و نثر میں دونوں میں مشتمل ہوتے تھے۔ آپ حالت قیام ہی میں 2-3 گھنٹے بیان فرماتے اور سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرماتے۔ شہر داؤد میں سب سے پہلے آپ ہی نے بیانات کا باقاعدہ سلسلہ جاری فرمایا۔ خصوصاً ماہ محرم الحرام کے بیانات کا اجرا آپ نے ہی کیا۔ شان اہل بیت و صحابہ کرام اپنے منفرد انداز میں پیش کرتے۔ پنج
شریعتن پاک کی بارگاہ میں انتہائی والہانہ انداز میں عشق و محبت اہل بیت میں ڈوب کر عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے. جب آپ بیان کر رہے ہوتے تو آپ پر ایک عجب وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی. عشق اہل بیت میں سرشار ہو جاتے. قاضی صاحب کی تقاریر کی کیسٹس داؤد اور کے علاوہ دوسری جگہوں پر آج بھی دستیاب ہیں. حضرت محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان خوش نویس شاعر بھی تھے. آپ کا شاعرانہ کمال گلزار ہاشمی نامی کتاب میں موجود ہے، جو آپ کی شاعرانہ خوبیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ نے نعت و مناقب بہتر سے بہتر انداز میں تحریر فرمائے. محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان کی شاعری کے چند قلمی نسخے آج بھی تبرکاً لائبریری میں محفوظ ہیں. اس کے علاوہ حضرت محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصنیف و تالیف کا بھی شرف عطا فرمایا. آپ ایک بہترین مصنف بھی تھے، قلمکار بھی. آپ کے مضامین دہلی سے نکلنے والے رسائل و جرائد بنام مولوی، پیشوا وغیرہ میں شائع ہوتے رہے اور ہر خاص و عام نے ان سے استفادہ کیا. آپ نے بہت سے اوراد و وظائف بھی لکھے اور کتب و رسائل بھی تصنیف فرمائے، جن میں سے کچھ کتابوں کے نام یوں ہیں: سراج منیر، رسول مدنی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، شاہ نجف، شہید کربلا، انتقام حسین، ساقی کوثر، گلزار ہاشمی، انسانی تقدیر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، خلافت اسلام، چشمہ پرنم، دے پاچا خونی آنسو وغیرہ آپ کی کتابیں ہیں. آپ کی کئی کتابوں کا ترجمہ گجراتی میں بھی ہو چکا ہے اور ان کی کتابیں آج بھی شائع ہو رہی ہیں. حضور محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان اپنے تحریر اور تقریر کے ذریعے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے رہے. چنانچہ اہل داؤد دیگر علاقوں کے مسلمانوں کی رہنمائی، صلاح و فلاح و بہبودی کے لیے بہت سے گراں قدر کارنامے انجام دیے. آپ اور آپ کے آباء و اجداد وقف شدہ اسلامی ملکیتیں مثلا مساجد، مکاتب، مسافر خانے، قبرستان کی تولیت و نگرانی بڑی دیانتداری سے کرتے رہے. بہت ہی عمدہ طریقے سے الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھاتے رہے. حضرت سید محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان سے بے شمار واقعات منسوب ہیں. ان کے حوالے سے ایک طویل مضمون کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، آپ وہاں سے ملاحظہ فرمائیں. حضور سید محمد نجم الدین میاں ہاشمی علیہ رحمت رضوان مسلمانوں کے مذہبی پیشوا بھی تھے اور شریعت کے مطابق سیاسی رہنما بھی. آپ اپنے قاضیانہ و قائدانہ فرائض بحسن و خوبی انجام دیتے رہے. آپ نے مسلمانان دو حد کی رہنمائی و پیشوائی فرماتے رہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم بھی سناتے رہے. حتی الامکان آپ گمراہوں کو راہ راست پر گامزن فرماتے رہے. آپ نے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت بھی دیکھی اور ملک آزاد ہوتے ہوئے بھی دیکھا. اس میں آپ نے اپنا شرعی طور پر اپنا سیاسی کردار بھی پیش کیا. آپ بہت ہی خلیق و کریم تھے، نرم دل بھی، اور شریعت کے معاملے میں بڑے سخت بھی تھے. آپ کے مبارک وجود نے داؤد کو بڑا فیض بخشا. حضور نجم الدین میاں علیہ رحمت رضوان اپنی زندگی کے 75 سال دینی، ملی، رفائی، سماجی خدمات میں صرف کرتے ہوئے گزارتی ہے. اسی لیل و نہار میں ایک دن بتاریخ 29 شوال المکرم 1380 ہجری بمطابق 1961 بروز اتوار حسب معمول آپ مغرب کی نماز پڑھ کر ماہ ذی القعدہ کا چاند دیکھنے تشریف لے گئے. اور جب چاند نظر آیا تو آپ نے فرمایا، دیکھتا ہوں کہ چاند کیا رنگ لاتا ہے. دوسرے دن 1 ذی القعدہ 1380 ہجری بمطابق 1961 عیسوی کو بروز پیر اپنے بڑے صاحبزادے محمد زین العابدین المعروف زین الدین میاں بڑے قاضی صاحب سے فرمایا، بیٹا آج اس حجرے میں جھولے پر عصر کی اذان کے بعد اور عصر اور مغرب کے درمیان اس دار فانی سے میرا انتقال ہو جائے گا. جب رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ کے حکم کے مطابق حجرے کے 3 چکر لگوائے اور پھر آپ کو جھولے پر لٹا دیا گیا. آپ نے اپنے بڑے صاحبزادی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا، اہل داؤد تیرے سپرد ہیں، اپنے فرائض اچھے سے انجام دینا. قاضی اسلام مرد مجاہد کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے. اور آپ کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آپ کے جد اعلیٰ حضرت سید غوث عبد النبی علیہ رحمت رضوان کے مزار کے عقب میں پیچھے جانب آپ کو ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا. ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے. اور حضرت نجم الدین میاں علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہم ڈسکرپشن میں ایک لنک دے رہے ہیں، آپ اس سے مضمون مکمل ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.